نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. صدق الله العظيم. نیکی اور بھلائی انسان کے لیے آخرت میں فائدے کا باعث ہے. انسان جب مر کر اللہ کے ہاں جائے گا، جو نیکی اس نے آگے بھیجی ہے اس کو موجود پائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، سورہ اذا زلزلت میں ہے. اگر ذرے کے برابر بھی کوئی اچھا عمل ہے، انسان آخرت میں اس کو دیکھ لے گا. اگر ذرے کے برابر، ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ بتاؤ، ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ بتائیے ڈاکٹر صاحب، بتائیے کس کو؟ شاباش، آپ کو 100 نمبر ملے. دیکھو، ذرہ اس کو کہتے ہیں جو ہماری آنکھ سے دکھتا ہی نہیں، ہماری آنکھ سے نظر نہیں آتا ہے. البتہ جب دھوپ پڑتی ہے، آپ دیکھیں گے جب دھوپ آتی ہے تو کچھ چیزیں اس میں جو نظر آتی ہیں دھوپ کی وجہ سے دکھائی دیتی ہیں، اس کو کہتے ہیں ذرہ. ایسے آپ دیکھنا چاہیں ڈبل چشمہ بھی لگا لیں تو نہیں دکھے گا. جب وہ دھوپ آتی ہے اس میں آپ دیکھیں گے کچھ چیزیں اڑتی ہوئی دکھ رہی ہیں، وہ ہے ذرہ. اندازہ کیجیے کتنی معمولی چیز ہے، اتنی چھوٹی ہے کہ ہم کو دکھ بھی نہیں رہی ہے. جب دھوپ اس پر پڑتی ہے تب وہ چیز نظر آتی ہے. اگر اس ذرے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹا کوئی نیک عمل انسان کرے گا، اللہ کے ہاں آخرت میں اس کو موجود پائے گا. قرآن مجید نے ذرہ لفظ استعمال کیا ہے، یعنی بالکل معمولی. ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی ہے آخرت میں پائے گا. اگر ذرے کے برابر برائی ہے اس کو بھی پائے گا. یعنی چھوٹی سے چھوٹی برائی ہو یا چھوٹی سے چھوٹی بھلائی ہو، اللہ کے ہاں انسان اس کو موجود پائے گا. اللہ تعالی سے بڑھ کر قدردانی کرنے والا کوئی نہیں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. ارشاد ہوا اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو، ایمان لاؤ، صحیح راستے پر چلو تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تو بہت قدردانی کرنے والا ہے، بہت علم رکھنے والا ہے. قدردانی کرنے والا ہے مطلب یہ کہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ضائع نہیں ہونے دے گا. اور علم رکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ تم کب کون سا عمل کر رہے ہو اور کس نیت سے کر رہے ہو. کس نیت سے کر رہے ہو یہ بھی اللہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ تو اس چیز کو بھی جانتا ہے جو انسان نے ابھی کی نہیں مگر کرنے والا ہے. قرآن مجید میں آیا اِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اللہ تعالیٰ پوشیدہ چیز کو جانتا ہے اور پوشیدہ سے بھی جو پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے. اب انسان کی عقل حیران ہوتی ہے کہ بھئی پوشیدہ سے پوشیدہ کیا ہوگا. ہم کہیں نا کہ ایک چیز چھپی ہوئی اللہ اس کو جانتا ہے، چھپی ہوئی سے بھی چھپی ہوئی چیز اللہ جانتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟
اس کا مطلب یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، چھپی ہوئی چیز سے مراد ہے وہ عمل، انسان کا وہ عمل جو لوگوں سے چھپا ہوا ہے، چھپ کر کوئی برائی کی، وہ ہے چھپا ہوا عمل، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور چھپے ہوئے سے چھپا ہوا عمل وہ ہے کہ انسان نے ابھی وہ کیا نہیں، اس کو علم بھی نہیں کہ وہ یہ کرے گا، مگر اللہ کو علم ہے کہ وہ کرے گا، اور اللہ اس کے اس عمل کو جانتا ہے۔ یہ انہ یعلم السر واخفی، اللہ چھپی ہوئی چیز کو، اور جو چھپی ہوئی سے بھی چھپی ہوئی چیز ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالی قدردانی کرنے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے، اور آخرت میں وہ سارے اعمال کو حاضر کر دے گا اور نیکی پر بھلا اجر عطا کرے گا، انعام عطا کرے گا۔ اور اس کی رحمت یہ بھی ہے کہ انسان نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، تو کچھ نیکی اور بھلائی کے کام ایسے ہیں جن کے اجر کو اللہ اس کی موت کے بعد بھی جاری رکھتا ہے۔ ایک آدمی مر گیا، اب نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، تلاوت نہیں کر سکتا، اس کی سب نیکی بند ہو گئی۔ لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو موت کے بعد بھی جاری رہتی ہیں، موت کے بعد بھی ان کا اجر قبر میں انسان کو پہنچتا ہے، اس کے نام اعمال میں اجر لکھا جاتا ہے۔ اور انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایسی نیکیوں میں حصہ لے تاکہ موت کے بعد بھی اس کے لیے اجر کا دروازہ کھلا رہے، ورنہ انسان مرے گا، 2-4 دن، 10 دن، 20 دن، مہینے، 2 مہینے لوگ یاد رکھیں گے، اس کے بعد بھول جائیں گے، اولاد بھی یاد نہیں رکھے گی۔ کسی سے آپ پوچھئے یا آپ کا نام بتائے گا، باپ کا نام بتائے گا، دادا کا نام، تو ایک آدھ وہ ہوتے ہیں کہ دادا کا نام ہی غائب، یاد نہیں۔ اچھا، دادا کا نام یاد بھی ہے، پردادا کا پوچھ لیجیے، پردادا کا تو اکثر کا غائب ہو جائے گا۔ یعنی آپ کی نسل آپ کو یاد نہیں رکھ رہی ہے، آپ کی اولاد آپ کو یاد نہیں رکھ رہی ہے، آپ کی ذریت آپ کو بھلا رہی ہے۔ یہی دنیا کا دستور ہے، آدمی فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اور ساری چیزیں اس کے بعد ختم۔ جب تک زندہ ہے اس کا نام باقی ہے، جیسے ہی مرا نام لوگ بھول گئے، مرحوم ہو گیا، مرحوم نے ایسا کیا، مرحوم نے ویسا کیا۔ سب سے زیادہ نام جو دنیا میں وہ مرحوم ہے، جس کو دیکھیے وہ کہے گا مرحوم نے ایسا کیا، مرحوم نے ویسا کیا، مرحوم نے ویسا کیا۔ انسان کا نام غائب ہو گیا، اب وہ ہو گیا مرحوم۔ کتابوں میں ہے ایک مالدار آدمی تھا، تاجر تھا، اور پیسے والا بھی تھا اور نیک بھی تھا۔ تو ایک دن وہ جا رہا تھا، بڑی اس کی دکان تھی، دکان کی طرف جا رہا تھا، اور راستے میں اس نے دیکھا کہ انگور بک رہا ہے، وہ اچھے انگور تھے، تو اس نے ٹوکری بھر انگور خریدا، اور جو اس کا نوکر تھا اس سے کہا کہ گھر پہنچا دو، گھر لے جا کر دے دو۔ نوکر نے گھر پہنچا دیا۔ جب دوپہر میں یہ پہنچا اور کھانے کے لیے بیٹھا تو بیوی سے کہنے لگا کہ میں نے وہ جو انگور بھیجا تھا ذرا مجھ کو کھلا دو۔ تو بیوی نے کہا کہ وہ تو ہم لوگوں نے کھا لیا، میں نے اور بچوں نے سب نے مل کے کھا لیا، ٹوکری بھر انگور، کھانے پینے والے لوگ تھے بیچارے، خوش خوراک، سب کھا گئے۔
انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے سب کھا لیا۔ اب دیکھیے سوچنے والا ذہن کس طرح سوچتا ہے۔ جب بیوی نے کہا کہ ہم نے سب انگور کھا لیا، تو اس شخص کو ایک احساس سا ہوا اور وہ دسترخوان سے اٹھ گیا۔ بیوی نے اس کو آواز دی مگر وہ رکا نہیں، چلا گیا۔ وہ گیا اور چونکہ پیسے والا شخص تھا، زمینیں بھی تھی، اس نے جا کر اپنی زمین کا ایک ٹکڑا، ایک بڑی زمین کا ایک بڑا حصہ، اس نے اسی وقت جا کر نشان زد کیا، مزدوروں کو بلایا، ٹھیکیدار کو بلایا اور ٹھیکیدار کو پیسے دیے، زمین بتائی، کہا یہاں کام شروع کرو، مسجد بناؤ، مسجد کی تعمیر کرو، بڑی مسجد عظیم الشان یہاں مسجد بنے گی، اور پیسے اس کو دیے اور کام شروع کروا کے پھر گھر واپس آیا۔ اب جب واپس آیا تو بیوی نے کہا کہ ایسے اچانک آپ کہاں چلے گئے، کھانا بھی نہیں کھایا، آواز دی، آواز بھی آپ نے نہیں سنی۔ تو اس تاجر نے کیسی خوبصورت بات کہی، کہنے لگا کہ آج جب میں نے تم سے انگور مانگا اور تم نے کہا کہ ہم نے انگور کھا لیا، ہم نے بچوں نے مل کے کھا لیا، تو مجھ کو یہ خیال ہوا کہ میں ابھی زندہ ہوں، اس کے باوجود تم لوگوں نے مجھے انگور کھاتے ہوئے یاد نہیں کیا، ایک دانہ انگور بھی میرے لیے نہیں بچایا۔ جب میں مر جاؤں گا تو تم تو کبھی یاد نہیں کرو گے اور کبھی میرے لیے دعا نہیں کرو گے، کوئی نیکی نہیں کرو گے۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ اپنی آخرت کے لیے میں خود کوئی سامان فراہم کر دوں، تم سے کوئی امید نہ رکھوں۔ اندازہ کیجیے، ایک احساس دل میں انسان کے ہو گیا کہ یہ لوگ کھانے پینے کے وقت یاد نہیں رکھ رہے ہیں اور زندگی میں یاد نہیں رکھ رہے ہیں، موت کے بعد کیا یاد کریں گے؟ اولاد کب تک آپ کو یاد رکھے گی؟ انسان کو اپنے لیے توشہ خود آگے بھیجنا ہے، اپنی آخرت کے لیے خود انتظام کرنا ہے۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو بھلائی خیر کا جو کام آگے بھیج دو گے اللہ کے ہاں اس کو موجود پاؤ گے۔ انسان اگر کوئی کنواں کھودواتا ہے، پانی کا کہیں انتظام کرا دیتا ہے، کوئی درخت لگا دیتا ہے جس کے سائے میں لوگ راحت پائیں، جس کی پتیاں اور پھل جانور اور انسان کھائیں، تو یہ نیکی ایسی ہے کہ موت کے بعد بھی اجر ملے گا۔ جب تک کنواں باقی ہے، جب تک بورنگ باقی ہے، جب تک نہر باقی ہے، اجر ملتا رہے گا۔ مسجد بنا دی یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، ہر آدمی ایسا مالدار نہیں ہے کہ وہ پوری مسجد بنا دے۔ مسجد میں اگر تھوڑا حصہ بھی لیا تو اللہ تعالیٰ اس پر انسان کو اجر عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ حدیث میں ہے جو مسجد بنائے پرندے کے گھونسلے کے برابر، پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائے۔ من بنا للہ مسجدا ولو کمفحص قطات، قطع پرندے کے گھونسلے کے برابر، چھوٹی سی چڑیا آتی ہے، گھونسلہ اس کا چھوٹا سا، ایک اینٹ کے برابر۔ اب اندازہ کیجئے کہ اتنی بڑی مسجد دنیا میں کہاں بنے گی، اور اگر بنی تو اس میں نماز کیسے پڑھی جا سکے گی؟ گھونسلے کے برابر مسجد کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اگر کسی نے مسجد کی تعمیر میں ایک اینٹ کے برابر بھی حصہ لیا، تھوڑا حصہ بھی لیا، تھوڑے پیسے بھی دیے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا، جنت میں گھر تعمیر کر دے گا، تھوڑا حصہ لیا ہے۔ اور جب تک وہ مسجد باقی رہے گی، اعمال وہاں ہوتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس انسان کو پہنچاتا رہے گا۔ نماز پڑھی جا رہی ہے، ذکر کیا جا رہا ہے، تلاوت ہو رہی ہے،
دین کا کام ہو رہا ہے، تعلیم ہو رہی ہے، تبلیغ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد کی مجلسیں ہو رہی ہیں، یا علم کے حلقے لگ رہے ہیں، مسجد میں جو جو کام ہوتا ہے، جو خیر کا کام ہوتا رہے گا اجر اس کو پہنچتا رہے گا، نیکی اس کو ملتی رہے گی۔ اسی طرح اگر کسی انسان نے کوئی مسافر خانہ بنا دیا، پہلے مسافر خانے ہوتے تھے، اب تو وہ ذوق ختم ہو گیا، اس کو سرائے کہتے تھے، جو پرانے لوگ ہیں وہ جانیں گے، سرائے کہتے تھے، یعنی کوئی جگہ بنا دی گئی کہ مسافر آئیں، یہاں ٹھہریں اور پھر آگے چلے جائیں۔ مسافروں کے ٹھہرنے، رہنے، سہنے کا انتظام ہوتا تھا، تو لوگ اپنے خرچ پر مسافر خانہ بنا دیتے تھے کہ مسافروں کو راحت رہے گی۔ تو اگر کسی نے مسافر خانہ بنا دیا اور اس سے لوگ راحت پا رہے ہیں، آرام پا رہے ہیں، اس کو اجر ملے گا۔ کسی بھی جاندار کو راحت پہنچانا اور راحت پہنچانے کا انتظام کرنا، یہ ہے صدقہ جاریہ۔ جب تک وہ چیز باقی رہے گی اجر ملتا رہے گا۔ بخاری شریف میں ہے، انسانوں کو جانے دو، جانوروں کو راحت پہنچانے پہ اجر ہے۔ حدیث میں ہے ایک شخص گرمی کے زمانے میں جا رہا تھا، اس کو بہت سخت پیاس لگی، حلق میں کانٹے پڑنے لگے، اس نے تلاش کیا، ایک کنواں ملا، وہ کنویں میں اترا۔ اب آپ سوچیں گے کیسے اترا؟ اس زمانے میں جو کنویں بنائے جاتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں گاؤں دیہات میں، اس میں سیڑھیاں ہوتی ہیں اترنے کے لیے، اگر ڈول نہیں ہے، رسی نہیں ہے، لوگ اتر جاتے تھے اور پھر نیچے جہاں پانی کی سطح ہے وہاں سے پانی لے لیا، پھر چڑھ گئے۔ تو یہ آدمی گہرا کنواں تھا، نیچے تک اترا اور اس نے کنویں میں سے پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد اوپر چڑھ کر آیا اور اب آگے جانا چاہ رہا تھا۔ اتنے میں اس کی نظر پڑی کہ ایک پیاسا کتا ہے اور اس کی زبان نکل رہی ہے، ہانپ رہا ہے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے تکلیف میں ہے۔ تو جب اس پہ نظر پڑی تو اس کو خیال ہوا کہ جو حالت تھوڑی دیر پہلے پیاس کی وجہ سے میری ہو رہی تھی، وہی حالت اس بیچارے کی ہے۔ تو اس نے اس کی تکلیف محسوس کر کے پھر اس نے کنویں میں اترنے کی مشقت جھیلی، پورا نیچے تک گیا اور کوئی چیز تھی نہیں جس میں پانی لے کے آتا، ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ کتے کو بغل میں دبا کے نیچے چلا جائے، تو کرتا کیا بیچارہ، کوئی ڈول بھی نہیں۔ تو وہ چمڑے کا موزہ پہنا ہوا تھا، اس نے وہ موزہ نکالا اور اس چمڑے کے موزے میں پانی بھرا اور اوپر لے کر آیا اور اس نے کتے کو وہ پانی پلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ بیان کر کے فرمایا، الفاظ ہیں حدیث کے، فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ نے اس کے اس عمل کی قدردانی فرمائی اور اس کی مغفرت فرما دی۔ اللہ نے اس کے اس عمل کی قدردانی کی، صرف اتنی مشقت کہ کنویں میں نیچے اترا، موزے میں پانی بھرا، واپس لے کر آیا اور کتے کو پلا دیا۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ نے اس کے اس عمل کی قدردانی کی، اس کی مغفرت فرما دی۔ جب آپ نے یہ قصہ بیان کیا تو صحابہ نے ایک بات پوچھی، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانوروں کے سلسلے میں بھی ہمیں اجر ملے گا؟ یہ سوال کیا۔ صحابہ نے پوچھا کیا جانوروں کے سلسلے میں بھی ہم کو اجر ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، ہر جاندار میں اجر رکھا گیا ہے۔ یہ ہے، یہ ٹکڑا آپ کو سنانا تھا، ہر جاندار کے سلسلے میں اجر رکھا گیا ہے، یعنی اگر کسی بھی جاندار کے ساتھ بھی اگر آپ اچھا برتاؤ کریں گے، چڑیوں کو دانہ کھلا دیا،
چلنے والے جانوروں کو راحت پہنچا دی، کسی جانور کو کوئی زخم لگ گیا اس کو درست کر دیا۔ ہمارے حافظ محمد یوسف صاحب تھے، بڑے بزرگ، یہاں بھی تشریف لاتے تھے، بڑے اللہ والے آدمی تھے۔ وہ ادھر یہ جو دروازہ ہے جہاں میں افطار کے لیے بیٹھتا ہوں، وہ بیچارے مجلس میں وہاں بیٹھ جاتے تھے۔ بڑے پرہیزگار آدمی تھے، ہزار کھولی میں رہتے تھے۔ تو ان کے ہاں محلے بھر میں کہیں کسی گدھے کو چوٹ لگ گئی، کسی کتے کو چوٹ لگ گئی، تو وہ بیچارے اس گدھے کی، کتے کی تیمارداری وہ کرتے تھے، اس کو زخم پہ مرہم لگانا، اس کو راحت پہنچانا۔ اور چونکہ جانور بھی مانوس ہو جاتے ہیں تو گدھے ان کے دروازے پہ چلے آتے تھے، جانور چلے آتے تھے۔ محبت کی زبان دنیا کا ہر جاندار سمجھتا ہے، محبت کی زبان دنیا کا ہر جاندار سمجھتا ہے۔ جانور بھی محسوس کرتے ہیں کہ کون انسان ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ ان کا عمل تھا، ایک کوئی کسی کو تکلیف ہو گئی وہ اس کو مرہم پٹی کر رہے ہیں، انسان کو نہیں، جانور کو۔ اندازہ کیجیے، جانور کی تکلیف بھی تکلیف ہے، ہم لوگ احساس نہیں کرتے ہیں۔ کوئی جانور ہے بلا وجہ اس کو مار رہے ہیں، بکری ہے اس کو چلتے پھرتے مار رہے ہیں، گدھا ہے اس کو چلتے پھرتے ٹھوکر لگا رہے ہیں۔ بعض بچے تو بہت ہی شریر بدماش ہوتے ہیں، اس کے گدھے کے دم میں پٹاخہ باندھ دیتے ہیں، وہ بیچارے کو اور تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ نہیں صحیح ہے، جانوروں کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، جہاں تک ہو سکے راحت پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ابھی میں نے حدیث شریف سنائی، اس سے پتہ چلا پانی پلانے کا بڑا اجر ہے، پانی پلانے کا۔ وہ کوئی پیاسا آدمی ہے، پلا دیجئے پانی۔ آپ پانی لے کے آنے کی بھی ضرورت نہیں، پانی موجود ہے، صرف آپ گلاس میں بھر کے لے جا کے دے دیجئے، یہ بھی خدمت ہے۔ راہ چلتا ہوا آدمی ہے، پیاسا ہے، آپ نے پانی پلا دیا، اس پر اجر ہے۔ کھانا کھلانا، پانی پلانا، اس پہ بہت بڑا اجر ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جو آدمی کسی کو پیاس کی حالت میں پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نہر جنت سے پانی پلائے گا۔ اور جو آدمی کسی کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلائے گا، اللہ اس کو جنت کے پھلوں سے روزی عطا فرمائے گا۔ اندازہ کیجیے، اتنی بڑی نیکی کی بات ہے، پانی پلانا، کھانا کھلانا۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ روزے داروں کو عصر بعدی کھانا کھلانے لگے، پانی پلانے لگے کہ لیجئے ٹھنڈا پانی ہے نوش فرمائیے۔ موقع محل کے حساب سے کام کرنا چاہیے۔ تو کھانا کھلانا، پانی پلانا یا پانی کا انتظام کر دینا، کنواں کھدوا دیا گیا، اب خلق خدا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، ہم مر گئے، کنواں باقی ہے، جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے ہم کو قبر میں اس کا اجر پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح علم سکھانا، وہ نیکی جس کا اجر بعد میں بھی ملتا ہے، مرنے کے بعد بھی، وہ ہے علم سکھانا۔ اگر ہم نے کسی کو پڑھا دیا، سکھا دیا، اور وہ علم زندہ ہے، اس نے اگلے کو سکھایا، اس نے اگلے کو سکھایا، تو یہ جو سکھانے کا عمل ہے، یہ علم جب تک زندہ رہے گا اس انسان کو اجر ملتا رہے گا۔ آپ غور کیجئے کہ امام بخاری دنیا سے تشریف لے گئے، 1250 سال لگ بھگ ہو گئے، 1250-1300 سال، لیکن ان کی لکھی ہوئی کتاب بخاری شریف ساری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے۔ کوئی عالم اس وقت تک عالم نہیں ہوتا جب تک ان کی کتاب نہیں پڑھ لیتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ مالیگاؤں میں اور ہندوستان میں، ساری دنیا میں جب تک کوئی شخص ان کی کتاب نہیں پڑھ لے گا عالم نہیں کہلائے گا۔ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ہر جگہ ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ ایک انسان 1250-1300 سال پہلے دنیا سے چلا گیا، لیکن آج تک ان کا علم ان کی کتاب کی شکل میں زندہ ہے، اور لاکھوں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔
اندازہ کیجئے کہ امام بخاری کو ان کی قبر میں کتنا اجر پہنچتا ہوگا، روز ان کے ہاں نیکیوں کا انبار پہنچتا ہوگا۔ اسی طرح کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی محنت سے، 500 سال پہلے، 600 سال پہلے، آج تک ان کا علم زندہ ہے۔ لوگ اس وقت چراغ کی روشنی میں لکھتے تھے اور لکڑی کے قلم سے، اس کو برو کہتے تھے، جو بوڑھے لوگ ہیں وہ دیکھے ہوں گے، یہ سب نئی نسل تو لکڑی کا قلم اور دوات یہ سب سے ناواقف۔ تو وہ برو ہوتا تھا، لکڑی کو چھیل کر اس کو روشنائی میں ڈبو کے اس سے لکھتے تھے، اور بار بار اس کو ڈبونا پڑتا تھا، ذرا ڈبویا لکھا پھر ڈبویا پھر لکھا، تو بہت دیر لگتی تھی لکھنے میں۔ اندازہ کیجئے کہ ہمارے بزرگوں نے چراغ کی روشنی میں وہ لکڑی کے قلم سے لکھا۔ جس وقت وہ لکھ رہے ہوں گے ان کو یہ کبھی سوچ آتی ہوگی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ہمارا یہ روشنائی سے لکھا ہوا نسخہ دنیا میں اس طرح پھیلے گا کہ لوگوں کے ہاتھ میں موبائل موجود ہوگا اور اس میں وہ میری کتاب کھول کر پڑھیں گے؟ وہ سوچ سکتے تھے؟ لیکن ان کی محنت کو اللہ نے باقی رکھا، اور ہم لوگ آج 700-800 سال پہلے کی کتاب موبائل میں کھول کے پڑھتے ہیں، ان کی کتاب آج پڑھ رہے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ ان کی قبر میں کتنی نیکی پہنچتی ہوگی، کتنا ثواب پہنچتا ہوگا۔ تو میرے بھائی، یہ سب وہ نیکیاں ہیں جو انسان کو موت کے بعد کام آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے اور پرہیزگار بنائے اور سیدھی راہ پر چلائے، اور اللہ تعالی ہمیں خیر کے کاموں میں مشغول فرمائے، ایمان پر زندگی عطا فرمائے اور ایمان پر موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہر قدم پر ہماری مدد فرمائے، اللہ تعالی ہر آزمائش سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری آل و اولاد کو نیک بنائے، پرہیزگار بنائے، سچا بنائے، امانت دار بنائے، سیدھی راہ پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت عطا فرمائے، پریشان حالوں کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقات جاریہ میں حصہ لینے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد